بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ ہم اور میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ خدمت بہت اونچی صفت ہے، خدمت بہت اونچی صفت ہے۔ اگر ہمارے اندر خدمت کا جذبہ ہے تو اللہ کی طرف سے بھی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اگر اس خدمت کا جذبہ نہ ہو، ہم صرف اونلی پروفیشنلز ہوں، تو پھر اللہ کی مدد سے محروم رہنا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، خود سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ایمان والے کی صفت ہے، سیکھنا سکھانا۔ تو الحمدللہ اس وقت اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جناب ڈاکٹر عبدالماجد خان صاحب کا اور ڈاکٹر عارف صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو اس وقت ہمارا یونانی ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، ہمارا ریمیڈیز کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور انہوں نے مجھے مدعو کیا، اس کا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں سے ملنے کا ایک موقع دیا۔ اس اسٹیج پہ دوسرے بیٹھے ہوئے جناب حکیم طارق صاحب اور حکیم قادری صاحب اور شاہد بدر صاحب اور ڈاکٹر احسان صاحب جو بھوپال سے تشریف لائے ہیں، میرے خوش نصیب میرے شاگرد بھی ہیں الحمدللہ، اور آپ سبھی حضرات، میں اس وقت بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ، بڑی خوشی۔ اور اس کانفرنس، سیمینار، ورکشاپ تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس ورکشاپ کا جیسے مقصد اور پرپز بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو یونانی گریجویٹس ہیں اور جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں وہ آپس میں انٹریکشن کریں، اور انٹریکشن کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم چونکہ یونانی گریجویٹس ہیں تو یونانی میڈیسن، جس کو الٹرنیٹو میڈیسن کہتے ہیں یا قبلی میڈیسن کہتے ہیں، ہماری لاپرواہی اور کمزوری کی وجہ سے یہ نام دیے گئے، ورنہ یہ مین اسٹریم آف میڈیسن ہے یونانی، مین اسٹریم میڈیسن، چونکہ یہی جو ہے یہ ایلوپیتھی کی ماں ہے۔ سب سے پہلے یونانی سسٹم آف میڈیسن یا یہ ہربل سسٹم آف میڈیسن، اس کے بعد میں جیسے ریسرچ ہوتی ہے اس کے الکالوئڈز اور اس کے جو ایکٹیو انگریڈینٹس آئسولیٹ کر کے، اور وہ ایلوپیتھی بنی، ورنہ اصل جو طب ہے وہ یہی ہے۔ لیکن دور بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے، کچھ چیزیں نیچے سے اوپر، کچھ اوپر سے نیچے ہوتی گئی، اور اس دور میں پھر دوبارہ، ورنہ میں نے 80 میں فائنل کیا تھا، آج مجھے 40 سال کے قریب پریکٹس کرتے ہوئے الحمدللہ ہو گئے، لیکن میں نے دیکھا شروع میں ہمارے یونانی گریجویٹس کی ڈاکٹر عبدالماجد صاحب مجھے کتنی دیر بات کرنی ہے؟ ہاں تھوڑا سا، اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا سبجیکٹ ہے اصول علاج، تشخیص امراض اور اصول علاج۔ تو اس کا اصول علاج سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی مرض اس کی تشخیص میں سبب کا ازالہ کہتے ہیں، ریمو دی کاز۔ یہ میں نے یہ دیکھا اپنی پرسنل لائف میں، سوشل لائف، پولیٹیکل، اکنومیکل، فائنینشل، کوئی بھی چیز ہو، لیکن ہمارے اگر یہ اصول کو اپنائیں گے تو بہت سارے اسباب اور جو پریشانی کا حالات آتے، اگر سبب کی تشخیص سے اس کا ازالہ کیا جائے تو مصیبت چاہے جسمانی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے سیاسی ہو، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اگر صحیح سبب کی تشخیص نہ کی گئی تو ہم علامات اور عوارض کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن مرض دور نہیں ہونے گا۔ تو فی الحال جو ہے آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ یونانی گریجویٹس یونانی پریکٹس کیوں نہیں کر پا رہے، ان کے سامنے کیا کیا مسائل ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ مسائل ہیں اور پھر ان کا ازالہ کریں تو یہ جتنے بھی بیٹھے اس وقت حضرات موجود ہیں یونانی فزیشین، یہ سب کے سب یونانی پریکٹس کر کر انشاءاللہ دنیا میں بھی عظمت، شہرت، روب اور دبدبہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے فن کا عروج یہ اپنے آپ کو سے دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں بہت اونچے درجے ملیں گے۔ اس لیے کہ جو صفت اللہ نے اس دل کے ساتھ اس کے فزیشین ایمان والوں کو دی ہے،
ایمان کی وجہ سے ہمارے اندر وہ صفات ہیں جو دوسرے پریکٹس کے اندر نہیں ہیں، لیکن وہ عمل میں نہیں. میں آپ فرض کروں ابھی میں آپ کو اپنا عمل دکھاؤں گا کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سے کیا اثرات سوسائٹی پہ نمایاں ہو رہے ہیں. جبکہ ہم نے یونانی طب کو مقصد بنا کر اس کی اسٹڈی کری، اس کی پڑھائی کری، اس کو سوچا، اس کو سمجھا اور عمل کیا. مجھے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہمارے ڈاکٹر احسان صاحب کو یاد ہے، یا وہ جونیئر تھے، وہ شاید دیوبند کے تھے، کہ وہ ہے ایک شعر کہ منزل عشق کی آسا تر ہے مگر، منزل عشق کی آسا تر ہے مگر، ٹھہریے سوچئے پھر چلا کیجیے، ٹھہریے سوچئے پھر چلا کیجیے. اسی طرح سے ہمیں اپنی چاہے دل کے اعتبار سے ہے، ہمارے سامنے بہت سارے مریض آتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آرام سے اس کی ہسٹری دیں، آرام سے اس کی تشخیص کرنے کی کوشش کریں، آرام سے اس کا اصول علاج کے اعتبار سے علاج کرنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے بہت سارے مسئلے آئیں گے، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب ہم یہ ان مراحل سے گزرتے ہیں تشخیص اور تجویز کے، تو ہمارے سامنے جب ہم پرسکرپشن لکھتے ہیں تو ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے، ہم اس کو کیا دوا تجویز کریں. اس مسئلے کا بھی حل ہے. میری ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول علاج. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول علاج. اس میں میں نے تقریباً 12-13 مقصد بیان کیے کہ جب میں اور آپ مریض کا نسخہ تجویز کرنے لگے تو ہم کس مقصد سے لکھ رہے ہیں، کس مقصد سے نسخہ تحریر کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اندر پوچھنا چاہیے کہ میں ایک مریض میرے پاس آیا، اپنی پریشانی کو لے کر آیا، تو میں اس کا یہ جو دوا تجویز کر رہا ہوں صرف اس مقصد سے میرے پاس آیا 50-100-200 روپے لے لوں، ہے نا؟ نہیں، بلکہ I should be able to explain to the patient or his radio attendants کہ why I have written this prescription for this patient. مجھ سے اپنا پوچھنا چاہیے تھا، دماغ اور دل و زبان سے پوچھنا چاہیے. جب میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تو روزانہ میں ترقی کرتا چلا جاؤں گا. اور آج جو میرا پریکٹس کرنا تھا کہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال جب میں سینئر ہوں گا تو میرا ہی کیلیبر اور اسکل میری ڈیولپ ہوتی چلی جائے اور ایک اسپیشلٹی کا میرے اندر ایک یعنی صفت اور کوالٹی پیدا ہو جائے. تو اس کے بہت سارے مقاصد ہیں کہ ہم سبب کا ازالہ کرنے کے لیے لکھا گیا، اسے کہتے ہیں کازل ٹریٹمنٹ. ایک ہے ریشنل ٹریٹمنٹ کہ جب میں اس قابل ہوں کہ میں بتا سکوں کہ ٹی بی ہے، ورم جگر ہیپیٹائٹس ہے، قلاع معدہ ہے، حساسیت الکلیہ ہے، ورم اما ہے، یا سوال مسفل ہے، کرونک برونکائٹس، ایستھما ہے، یا ضعف قلب ہے، یا اگر یہ بیماری ہے تو اس کا سبب کیا ہے، ماہیت مرض کیا ہے، مزاج مرض کیا ہے. اور اصول کے طور پر جو سوء مزاج امراض جگر کا جو علاج کرتے ہیں وہ بیسک ہے علاج بالضد کرنا. جو امراض کی کلاسیفیکیشن ہے وہ سوء مزاج، سوء ترکیب اور تفرق اتصال. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ایک سوچے تو ڈھونڈت ہے. کتابوں میں تو یہ 3 کیٹیگری لکھی گئی جو اقسام ہے امراض کی، سوء مزاج، سوء ترکیب اور تفرق اتصال. لیکن میں تفرق اتصال یہ 2 بیماری ہیں، یہ ایک نہیں ہے. اگر ہم صحیح طرح سے اس کا ٹرانسلیشن کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں تفرق جدا ہونا جیسا فریکچر ہے یا جراحت سرجری ایک چیز کا جدا ہونا. اتصال کیا ہے؟ 2 چیزوں کا آپس میں جڑ جانا، 2 چیزوں کا آپس میں جڑ جانا. تو اس کے 2 معنی نکلیں گے اگر ہندی اور اردو میں ترجمہ کریں کہ تفرق کی وجہ سے جہاں اتصال کا تفرق پیدا ہو گیا، علاج کیا تو جڑ گیا، یہ ہے تفرق اتصال. نہیں، میں نے اس اپنی کتاب میں جو تشخیص امراض ہے اس میں 2 لکھا ہے، یہ تفرق الگ ہے، اتصال الگ ہے. اگر ہم ماڈرن پیتھولوجی کا اتصال کیا ہے؟ اناسٹوموسس. ہاں،
दो चीजों का आपस में जोड़ लेना, जैसे पेरिटोनाइटिस में आंतें जो है वो पेरिटोनियम से एडहेजन हो जाता है, इसको कहते हैं एडहेजन, एबनॉर्मलिटी है। ये क्या है? ये इत्तिसाल है। तफल्लुक क्या है? अल्सर या सर्जरी, फ्रैक्चर वगैरह का हो जाना। तो जब मैं और आप पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं तो एक नई चीज वजूद में आ जाती है, फिर उसका उसूल इलाज भी हम करते हैं। उसी के एतबार से हमने बहुत सारे इलाज जब पढ़ने शुरू करें तो एक वर्म जिगर है जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस। इसमें इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर शारिक साहब जो है आपको एक डिटेल से लेक्चर देंगे। मेरी अभी दरमियान में बात होती आ रही थी तो मैं मुख्तसर लेकर मैं दूसरी बीमारी पर आऊँगा, उसको कहते हैं तलैयुफुल कबीद या सिरोसिस ऑफ लिवर। तो सबसे पहले तो अब 2013 में हमने एक एमडी की थीसिस को डिजाइन किया था। उसका टाइटल था कि एंटीवायरल इफेक्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन द मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास जो मॉडर्न मेडिसिन है एंटीवायरल, टीनोफोविर है और दूसरी दवाएं हैं, इंटरफेरोन है और बहुत सारी दवाएं, ये कॉस्टली भी हैं और टॉक्सिक भी हैं और इनका ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप किसी बड़े से बड़े, हमारा दिल्ली में एम्स है, सफदरजंग गंगाराम, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं, हम मालूम करते हैं भाई कितने दिन का इलाज होता है, मतलब कोई लिमिट नहीं, लिमिट 2 है, या तो ये निगेटिव हो जाए या सिर्फ चलिए। और निगेटिव अगर लिटरेचर रिव्यू में जाओगे तो वो 2 to 8% है ना क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में। जब हमने उसका उसूल इलाज के एतबार से तशखीस करा तो क्या है कि जो भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये खून के अंदर मौजूद होकर ये क्या पैदा करते हैं? सुए मिजाज दमी। क्या करते हैं? सुए मिजाज दमी लाहक हो जाते हैं। सुए मिजाज दमी होने की वजह से वर्म जिगर दमी लाहक हो जाता है। वर्म जिगर दमी लाहक हो जाता। यहाँ से हम इसका उसूल इलाज हमने निकाला कि अगर हम ये कहें कि हम एंटी वायरल दे रहे हैं, एंटी बैक्टीरियल दे रहे हैं, एंटी फंगल दे रहे हैं, नहीं, हम क्या दे रहे हैं? हम मुसफ़ियात दे रहे हैं। चूंकि ये जो मर्ज पैदा हुआ है वर्म जिगर, ये सुए मिजाज दमी की दम के अंदर, अब सुए मिजाज की कहते हैं कि कोई भी गैर तबई मादे का खिद में शामिल होने की वजह से क्या होता है? सुए मिजाज लाहक हो जाता है, चाहे वो क्वालिटी के एतबार से हो चाहे वो क्वांटिटी के एतबार से हो। तो ये जो है ये गैर तबई मादा जब शामिल हुआ, वर्म जिगर हुआ, तो इसका उसूल इलाज क्या होगा? इलाज बिज़िद क्या है? क्या कि सुए मिजाज हार दमी जो लाहक हो गया और इसके अंदर फसाद लाहक हो गया, उस फसाद को दूर करने के लिए क्या देते हमारी यूनिट में? मुसफ़िया। क्या देते? मुसफ़िया। अब यहाँ से हमारे उसूल इलाज वर्म हेपेटाइटिस सी और दूसरों का हमने भाषा निकाला। हमने सोचा कि हमारे पास क्या है मुसफ़ियात की, तो बहुत सारी दवाएं में हम हमदर्द भी देखे कि साफी हमदर्द है ना, या अल मुरक्कब मुसफ़ी खून है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां से फिर शातरा है, चिरायता है, सरगुका है, गुलमुनी है, नीम है, गिलो है ना, बहुत सारी चीजें। तो जब हमने वो देना शुरू कर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया। और फिर 15 दिन के बाद में जब हमारे पास मस्जिद यूनानी हॉस्पिटल में आते थे तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा पहले से मुझे भूख अच्छी लगने लगी, मेरे बदन का जो बॉडी होता था वो दूर हो गया, मेरी जनरल फिजिकल कंडीशन इंप्रूव हो गई। उसके बाद वो चलता रहा। हम हेपेटाइटिस बी का HBV DNA कराते रहे, हेपेटाइटिस बी DNA कराते हैं, तो जब 3 महीने के बाद में कराया उसका जो DNA था वो कम होने लगा। जिनका 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख था वो कम होने लगा। वहां से फिर हमने उस पॉइंट को ग्रेस किया और फिर इस ग्रेस करने के बाद में फिर हमारे पास जब MD यूनानी का एडमिशन हुआ और फिर हमने उसको एक टाइटल दिया। फिर हमने 30 पेशेंट पे सिंगल आर्म स्टडी करी और उसमें हमने दवाएं देना शुरू की। ये दवाएं तो हम सब हॉस्पिटल में देते थे। हॉस्पिटल हम अपने फाइल पे एडवाइस करा, मरीज ने मंगा ली और वो बॉइल करके लेते थे। फिर हमने सोचा
کہ اس میں سے اور جو 15-16 دوائیں تھیں اس میں سے کم کیا جائے، ان کو کم کیا جائے، چونکہ فائنینشیلی اور دوائیں بھی زیادہ مہنگی پڑتی ہیں ان لوگوں کو. تو اس میں سے پھر ہم نے لٹریچر ریویو کیا، ایتھنوبوٹنیکل لٹریچر ریویو کیا، اس کا جو ایتھنوبوٹنیکل وہ پارٹ بھی کیا، اس کے فارماکولوجیکل ایکشن، ان سب دواؤں کے افعال و خواص، اس کے مضر اثرات جو ایڈورس اور سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور اس کا مزاج، سب اس کا سروے کیا ہم نے اور ایتھنوبوٹنیکل لٹریچر دیا. تو ہم نے پھر 2 دوائیں اس میں میں رکھی جو کہ جب ایم ڈی کی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی دوائیں رکھتے ہیں تاکہ اس کا لٹریچر ریویو کرنا آسان ہو. تو اس کا ایک دوا تھی افسردین آرٹیمیزیا ایکسنٹیم، دوسری تھی پششیری ساسوریا دوا. جب ہم نے اس کا لٹریچر ریویو کیا تو اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس کی اینٹی وائرل ایفیکٹ کیا ہے. ادھر تو ہم نے مصفیات کے طور پر استعمال کیا تھا، لیکن جب ماڈرن میڈیسن میں ہم نے ریسرچ کیا تو اس میں اینٹی وائرل ایفیکٹ، اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ، اینٹی فنگل ایفیکٹ، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ، اینٹی انرجیس ایفیکٹ، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ایفیکٹ، نیفرو پروٹیکٹیو ایفیکٹ، یہ سارے اس کے ایفیکٹ آئے. تو پھر یہ ہمارے اندر اور کانفیڈنس پیدا ہوا. اسی طرح سے دوسری دوا پششیری ساسوریا دوا، اس میں دیکھا یہ طب نبی میں بھی استعمال ہوتی ہے پششیری ساسوریا دوا. اس میں دیکھا کہ وہ برین ٹونک بھی ہے، کارڈیک ٹونک بھی ہے، نیفرو ٹونک بھی ہے، ہیپیٹو ٹونک بھی ہے، اور وہ بھی جو ہے امیونو موڈولیٹر ہے. پھر ہم نے کمپیریزن کیا کہ ماڈرن میڈیسن میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی کیا دوا تھے. ایک تو اس کے اندر اینٹی وائرل ایفیکٹ ہو اور دوسرا امیونو موڈولیٹر ہو، جیسے انٹرفیرون دیتے ہیں. ہماری اس دوا کے اندر امیونو موڈولیٹر ایفیکٹ تھا، تو ہم نے اس کو وہاں سے سلیکٹ کر لی اور جب دینا شروع کیا تو الحمدللہ اس کے پھر ہم نے اپنی لیب کے اندر ایکسٹریکٹ نکالا. ایکسٹریکٹ نکالنے کے بعد میں پھر ہم نے ایکسٹریکٹ دینا شروع کر دیا اس کو، اور پیشنٹ کو 3 مہینے میں اتنا ایفیکٹ آیا کہ تقریباً اس تھیسس میں ہمارے 37% پیشنٹ بیکم نیگیٹو. اس میں سلیکشن کرونک ہیپیٹائٹس مور دین جو 6 منتھ تھے، اور تقریباً 57% جو ہے وہ لیس دین ڈیٹیکٹیبل لیمٹ ہو. سو دس از دا میریکل. یہ میریکل ہے یونانی میڈیسن میں. ہم نے پوری دنیا کو دکھایا. اس کے بعد میں ہمارا پیپر پبلش ہوا انٹرنیشنل جرنل میں. پھر ایک کانفرنس تھی جاپان کے اندر، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، وہاں مجھے انوائٹ کیا گیا. وہاں پر بھی میں نے یہ پیپر پبلش کرا، اور جتنے بھی وہاں تقریباً 18-20 کنٹریز کے سارے ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، ریسرچ اسٹوڈنٹس آئے تھے. الحمدللہ ان لوگوں نے، چونکہ میں ایسی جہاں جاتا ہوں فیس ٹو فیس بات کرتا ہوں. ایک طریقہ ہے وہ دیکھ کر پڑھنے کا، اور ایک طریقہ ہے فیس ٹو فیس بات کرنے کا. وہ دل سے جو بات کہی جاتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. دل سے جو بات کہی جاتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. الحمدللہ وہ وہاں پر لوگوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یونانی والے، ہم مسلمان، ہم کمزور، لیکن جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو یہ آدمی غالب آ جاتا ہے. اللہ کی مدد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اقبال کا شعر ہے کہ تو طائر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، خود اپنی بے کشی پہ نادر شان خدا دے. کہ جب جو ہے آدمی اللہ کے یقین کرتے ہوئے اور صحیح نیت سے، لالچ دھوکہ دھڑی نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کرتے بغیر کسی لالچ اخلاص کے ساتھ جب محنت کرتا ہے تو اللہ عزت عطا فرماتا ہے. اللہ عزت فرماتا. اس کے بعد جب وہ اسی طرح سے فوٹو ہونے لگا، فوٹو سیشن ہوا، تو جتنے بھی لوگ تھے اس میں انہوں نے پریلیمنری لیکچر میرا رکھا تھا. تو جب ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ اس وقت موقع ہے. سب لوگ جب آگے کرسی لگانے لگے تو جتنے بھی کھڑے کرتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ ڈیئر ڈیلیگیٹس، I will tell you a great things which is very precious for this world and hereafter. May I tell you? تو ہر سب نے کہا yeah, please tell us. تو میں نے کہا first you say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انگلینڈ، برطانیہ، امریکہ، جاپان، کوریا، چائنا، سب تھے. میں نے کہا فرسٹ یو سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب نے کہا لا الہ الا اللہ بیوٹیفل محمد رسول اللہ. میں نے اللہ سے دعا اللہ میرا اتنا کام تھا، اتنا کام تھا. تو جب ہم یہ دین کی
محنت کرتے ہیں اور ایسا ہمارے اندر صفت ہو کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، جب ہم اپنی بات کو اگر کہتے ہیں تو پھر بات اثر کرتی ہے. تو اس مجمع کو بھی انشاءاللہ جو یہاں بیٹھا ہے، میری دعا ہے کہ سب کو اللہ ایسی اسکل اور قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم دین کی بات کو پہنچانے کے قابل بن جائیں.